السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مطالعہ پاکستان لازمی کلاس 9 کے ساتھ احمد صاحب کی حاضر خدمت ہے۔ پہلے 3 چیپٹر ہمارے مکمل ہیں اور چوتھا چیپٹر بورڈ پیپر پیٹرن کے مطابق اس کا پہلا حصہ یعنی کثیر الانتخابی سوالات بھی ہم نے مکمل کر رکھے ہیں، اور بورڈ پیپر پیٹرن کے مطابق دوسرا حصہ یعنی مختصر سوالات و جوابات ہم نے شروع کیے ہوئے، اور مختصر سوالات و جوابات کا آج دوسرا لیکچر ہوگا، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سوال نمبر 11 تھا سوال نمبر 20 حل کریں گے۔ پیارے بچوں، سوالات شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میرا ہر آنے والا لیکچر سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ پیارے بچوں، یہ بھی یاد رکھیں کہ انشاءاللہ العزیز مطالعہ پاکستان کے تمام لیکچر جب مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد اسلامیات لازمی انشاءاللہ العزیز شروع کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ تو پیارے بچوں، آج کا پہلا سوال ہے سوال نمبر 11۔ اسلام نے عورت کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسے کس طرح تحفظ دیا؟ یعنی عورت کی عزت، اس کا احترام، اس کا وقار کیسے محفوظ رکھا؟ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے عورت کو نہ صرف ذلت سے چھٹکارا دلایا، ذلت سے مین قبل از اسلام دور جاہلیت میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ بچی پیدا ہوتے ہی اسے زندہ گاڑ دیا جاتا، دفنا دیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے آ کر اس کو ذلت سے چھٹکارا دلایا، بلکہ اس کی کفالت کی مکمل ذمہ داری بھی اس کے باپ کے ذمہ بیٹی کی شکل میں، یعنی جب تک وہ بیٹی ہے، چھوٹی ہے، بچپن کی عمر میں ہے، تو اس کی مکمل تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ باپ کے ذمہ ہے۔ پھر بھائی کے ذمہ بہن کی شکل میں، پھر جب وہ ذرا بڑی عمر میں آ جاتی ہے اور بھائی بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی مکمل ذمہ داری وہ بھائی کی نگرانی میں آ جاتی ہے، اور پھر خامد کے ذمہ بیوی کی شکل میں جب بچی کی شادی کر دی جاتی ہے تو پھر اس کی کفالت، اس کی تمام تر ذمہ داری اس کے خامد کے ذمہ آ جاتی ہے، اور بیٹے کے ذمہ ماں کی شکل میں پھر جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، اس کے بیٹے بچے جوان ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی کفالت کی مکمل ذمہ داری بیٹے کے ذمہ ہو جاتی ہے۔ اور ہر رشتے میں ترکے اور وراثت میں عورت کا باقاعدہ حق رکھ کر اسلام نے عورت کو اتنا وقار اور احترام دیا ہے۔ بیٹی کی شکل میں ترکے میں اس کا حصہ ہے، بہن کی شکل میں، ماں کی شکل میں، اور اسی طرح بیوی کی شکل میں، ہر شکل میں اسلام نے عورت کو وراثت میں ترکے میں حصہ دے کر اس کو احترام اور وقار اور تحفظ دیا ہے۔ سوال نمبر 12 ہے اسلام میں عورت کی حیثیت اور اہمیت واضح کریں۔ تو پیارے بچوں، اسلام میں عورت کی حیثیت اور اہمیت حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس اور بھوک کی خاطر جب کوہ صفا پر پیاس اور بھوک کی خاطر مروہ اور صفا کے درمیان سعی یعنی دوڑنا، حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کی خاطر، ان کی بھوک مٹانے کی خاطر کبھی کوہ صفا پہ بھاگی بھاگی جا رہی ہیں، کبھی کوہ مروہ پہ بھاگی بھاگی جا رہی ہیں، جسے سعی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سعی اسے کہا جاتا ہے، صفا اور مروہ کے چکر لگانے کو۔ تو چکر لگانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ حج کا رکن عظیم بنا دیا، اور تمام مردوں اور عورتوں پر حج و عمرہ کے درمیان، یعنی حج کرے یا عمرہ، مرد ہو یا عورت، سعی یعنی صفا و مروہ کو لازم قرار دے دیا۔ سعی صفا و مروہ یعنی صفا اور مروہ کے چکر لگانا، حضرت ہاجرہ کی اس سنت کو زندہ رکھنا لازم قرار دے دیا، اور حج کا ایک عظیم رکن بنا دیا کہ جس کے بغیر نہ تو حج مکمل ہوگا نہ عمرہ مکمل ہوگا۔ اور عورت کی اہمیت و حیثیت واضح کر دی۔ تو یوں حضرت ہاجرہ چونکہ ایک عورت ہے تو حضرت ہاجرہ کی اس سعی، صفا اور مروہ کے چکر لگانے کو حج کا عظیم رکن بنا دینے سے ایک عورت کی حیثیت اور اہمیت واضح فرما دی۔ سوال نمبر 13 ہے بیگم جہاں آرا شاہ نواز کون تھیں اور ان کی خدمات لکھیں۔ پیارے بچوں، بیگم جہاں آرا شاہ نواز
ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے گہرے دوست شاہ نواز کی اہلیہ تھی۔ 1930 میں گول میز کانفرنس لندن میں شرکت کے لیے وہ گئیں۔ پھر دوسری اور تیسری گول میز کانفرنسز جو لندن میں ہوئی تھی ان میں بھی مسلم خواتین کی نمائندگی کی، یعنی ان میں بھی انہوں نے شرکت کی۔ آل انڈیا مسلم لیگ ویمن کمیٹی کی رکن بنی، یعنی مسلم لیگ کی جو ویمن کمیٹی تھی، عورتوں کی جو خواتین کی کمیٹی تھی، اس کی وہ رکن بنی۔ اسی طرح 1940 میں لاہور میں جو 23 مارچ 1940 کو مینار پاکستان کے پاس منٹو پارک میں جو تاریخی جلسہ ہوا، اس میں بھی وہ شریک ہوئی اور قرارداد پاکستان کی تائید کی اور قرارداد پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ سوال نمبر 14 ہے، اصلاح الخواتین کے نام سے انجمن کب اور کس نے قائم کی؟ تو پیارے بچوں، لیڈی نصرت ہارون نے تحریک خلافت 1919 میں بھرپور حصہ لیا اور 1925 میں کراچی میں اصلاح الخواتین کے نام سے انجمن قائم کی، جسے کراچی میں مسلم خواتین کی پہلی انجمن ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یعنی کراچی میں مسلمان خواتین کے لیے انجمن قائم کرنا، ایک تنظیم بنانا، اور انجمن اصلاح الخواتین جو ہے یہ پہلے نمبر پر ہے، جو لیڈی نصرت ہارون نے 1925 میں قائم کی تھی۔ سوال نمبر 15 ہے، سول سیکریٹریٹ پر مسلم لیگ کا جھنڈا کس نے لہرایا؟ سول سیکریٹریٹ پر مسلم لیگ کا جھنڈا کس خاتون نے لہرایا؟ پیارے بچوں، سول سیکریٹریٹ پر مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے والی فاطمہ صغرا تحریک پاکستان کی فعال رکن تھی۔ فعال، انتہائی زیادہ کوشش کرنے والی، جدوجہد کرنے والی، محنت اور تب وہ دو سے آگے بڑھ کر کام کرنے والی، اور اس وقت ان کی عمر صرف 14 سال تھی۔ فاطمہ صغرا، جنہوں نے سول سیکریٹریٹ پر مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا تھا، صرف 14 سال ان کی عمر تھی۔ انہیں کئی دفعہ حراست میں بھی لیا گیا، مگر وہ پھر بھی ڈٹی رہی۔ حراست میں لینا، گرفتار کرنا، مگر انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری۔ سوال نمبر 16 ہے، پاکستان کی پہلی خاتون اول کون تھی اور ان کی خدمات لکھی؟ تو پہلے بچوں، پاکستان کی پہلی خاتون اول پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی بیوی رانا لیاقت علی خان تھی۔ خاتون اول وزیر اعظم کی بیوی اور زوجہ کو کہا جاتا ہے۔ وہ سندھ کی پہلی خاتون گورنر بنی۔ وہ ہالینڈ اور اٹلی میں پاکستان کی سفیر بھی رہی، اور انہوں نے عورتوں کی تنظیم آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن اپوا قائم کی۔ اپوا، آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن، یہ تنظیم انہوں نے قائم کی تھی، جو کوئی سیاسی تنظیم نہیں تھی، خالص عورتوں کی بہبود، ان کی تعلیم اور ان کے دیگر جو ہے ان کی خدمات کے لیے یہ بنائی گئی تھی، تاکہ انہیں ہر صورت میں امداد مل سکے اور ان کی بہبود ہو سکے۔ تو پیارے بچوں، یہ 22 فروری 1949 کراچی میں بنائی گئی تھی، اور اس کی بنانے والی، اس کی فاؤنڈر، اس کی بانی رانا لیاقت علی خان۔ سوال نمبر 17 ہے، بعثت نبوی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پر زور دیا؟ بعثت نبوی کہتے ہیں نبوت کا تاج ملنا، یعنی جب آپ نبوت کی خلافت سے سرفراز ہوئے، جب آپ نبی بن گئے، آپ کے اوپر وحی آنا شروع ہوئی، تو پھر آپ نے کس بات پر زور دیا؟ پیارے بچوں، بعثت نبوی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی اصلاحات، معاشرتی بھی معاشرہ کے لیے جدوجہد کے اہم پہلو، دنیا اور عرب کے مظلوم و محکوم طبقات کہتے ہیں گروہوں کو، طبقہ گروہ، اور یہ طبقہ کی جمع ہے طبقات، یعنی دنیا میں جو مظلوم اور محکوم لوگ ہیں، خصوصاً خواتین، خدام کہتے ہیں وہ لوگ جو ملازم طبقہ ہے، جو کسی کے ہاں کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور یتیموں کے بنیادی حقوق مہیا کرنے پر زور دیا۔ بعثت نبوی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں اور خصوصاً عرب میں خواتین، خدام اور یتیموں کے حقوق ادا کرنے پر زور دیا۔
سوال نمبر 18 ہے پاکستان کی خواتین کن شعبوں میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں؟ کن شعبوں میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے؟ پیارے بچوں، پاکستان کی خواتین ملک کی تعمیر و ترقی اور سماجی بہبود کے لیے تعلیمی درسگاہوں، خصوصاً بچوں کے اسکول یعنی چھوٹی کلاسز کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی تدریس بوڑھے لوگوں کے سر چھپانے کی جگہ یعنی دارالامان یا اسی طرح ایدی ہاؤس جس طرح بنا ہوا ہے، ایدی ہومز، یا اسی طرح یتیم خانے بنے ہوئے ہیں، اسی طرح نادار عورتوں کو سلائی، کڑھائی اور دستکاری سکھانے کے اداروں میں، میڈیا اور سیاست کے شعبوں میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ پیارے بچوں، یہ تو چند شعبے ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، ورنہ زندگی کے ہر شعبے میں خواتین بھرپور طور پر اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ تعلیمی ادارہ ہو، میڈیکل ادارہ ہو، گھر کے اندر بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کی پرورش ہو، اسی طرح باقی میڈیا ہو، اسی طرح باقی جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں، تمام شعبوں میں خواتین اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ سوال نمبر 19 ہے پاکستان کے پہلے صدارتی انتخابات کب منعقد ہوئے؟ یعنی پاکستان میں پہلے صدارتی انتخابات کب منعقد ہوئے؟ پیارے بچوں، پاکستان کی تاریخ کے سب سے پہلے صدارتی انتخابات 2 جنوری 1965 کو منعقد ہوئے۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے پہلے صدارتی انتخابات 2 جنوری 1965 کو منعقد ہوئے اور محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی ہمشیرہ نے جنرل ایوب خان کے مقابلے میں انتخاب میں حصہ لیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ جنرل ایوب خان نے جو بنیادی جمہوریت کا ایک نظام شروع کیا تھا اس کی وجہ سے وہ جیت گئے۔ تو بہرحال پاکستان کے پہلے صدارتی انتخابات 2 جنوری 1965 کو ہوئے اور محترمہ فاطمہ جناح نے ان انتخابات میں جنرل ایوب خان کے مقابلے میں انتخاب میں حصہ لیا۔ سوال نمبر 20 ہے پاکستان کی کون سی بہادر بیٹی K2 سر کر چکی ہے؟ K2 مین دنیا کی دوسری بلند ترین پہاڑی چوٹی جو پاکستان کے اندر موجود ہے، شمالی علاقہ جات میں سکردو کے قریب۔ تو پیارے بچوں، سمینا بیگ K2 سمیت 7 بر اعظموں میں 7 بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہے۔ صرف K2 نہیں، 7 بر اعظموں میں جو بلند ترین 7 چوٹیاں ہیں وہ سب کی سب سمینا بیگ سر کر چکی ہیں اور پاکستان کی باہمت پہلی خاتون ہے۔ میرے بچوں، امید ہے کہ آج کے سوالات بھی آپ بآسانی سمجھ چکے ہوں گے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میرا ہر آنے والا لیکچر سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور محظوظ ہونے کے لیے میرے دوسرے چینل احمد صاحب کی پروڈکشن کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا بھی مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔